اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی کہ میں حضور کو تلاش کرتے کرتے بقیع کے قبرستان پہنچ گئی. حضور وہاں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. جس نبی نے اے امتی تیرے لیے راتیں جاگی، ذرا غور تو کرنا، خیال تو کرنا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو فرمایا عائشہ تمہیں کیا خدشہ ہوا کہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ آپ کسی اور ازواج میں سے کسی اور بی بی صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو فرمایا نہیں عائشہ یہ بات نہیں ہے، یہ شعبان کی نصف رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے. اس رات میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صاحبو آؤ میں اور آپ دو لمحے ذرا غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور ہم کیا کر رہے ہوں. اگر تو مسجد میں آنا اللہ نصیب کر دے تو خوش قسمتی ہے، وہ بڑا کریم ہے. فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور بندے کا سر سجدے میں ہو، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلیٰ. فرشتے نامہ اعمال پیش کر رہے ہوں اور بندہ حالت سجدہ میں ہو، اللہ فرما دے فرشتوں مجھے حیا آ گیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو اور بندہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو، اللہ کی حمد سن رہا ہو، نبی پاک کی تعریف سن رہا ہو، وعظ و نصیحت سن رہا ہو. خوش نصیبی نہیں ہے. یہاں حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے. فصاحت و بلاغت دیکھیں. یہ قبیلہ تھا بنو قلب، اس کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تعداد تھی، اور حضور نے یہ تمثیل دے کے بتایا کہ اللہ اس تعداد میں گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے. اب وہ بکریوں کے بال گنتی میں نہیں آتے تھے اور اس کی تمثیل حضور نے بیان کر دی. اللہ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے تم گن بھی نہیں سکتے. یار مانگو معافی پچھلی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے ہیں تائیں